دنیا میں آئیں گے، اگر آئیں گے تو سڑک آ کر کیا کریں گے؟ امام مہدی آئیں گے، یہ ادھر سے ایران کی طرف سے خمینی کے، اور حدیث میں آیا ہے یہ دجال جو ہے یہ 70,000 اصفہان کے لوگوں کے ساتھ آئے گا۔ ان ظالموں کا یہ معاملہ ہے، اللہ کے سے بڑا دشمن یہودی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مہدی بنایا، اب کہاں تک امام بناتے رہے؟ جب 12ویں امام تک پہنچے، حسن عسکری 11ویں تھے، 12ویں امام جس کو انہوں نے مہدی المنتظر الحجہ کتنے نام رکھے ان ظالموں نے، تو انہوں نے کہا وہ 4 برس کا لڑکا، اور جو جماعت والے تھے ان کے خوف سے سدمن رہا، جو عراق میں غار ہے جہاں اس کا پاپ رہتا ہے، وہاں کے غار میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن جو اس قرآن سے 6 گنا زیادہ ہے، اور حضرت موسیٰ کاشا کہاں مل گیا پاؤ وہ لے گیا غریب، اور اسی طرح سے حضرت سلیمان کی انگشتری، اور وہاں چھپ گیا 50 سال تک، تو اس کے مرید 4 سال کے لڑکے سے ملتے رہے، اس کی راستہ بڑھتی ہوگی۔ اس کے بعد یہ غیبت تامہ نہیں تھا، صغرا تھا، اب غیبت تامہ ہے۔ غیبت تامہ کا زمانہ اب ان سے کوئی مل نہیں سکتا، لیکن جب وہ آئیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبروں سے نکال کر، کیونکہ یہی وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو امام نہیں بننے دیا، خلیفہ پہ، اور اس کے بعد دنیا میں جتنی بربادی آئی اسی ایک پابند کی وجہ سے، اس لیے ان کو نکال کر زندہ کریں گے، اور دن میں 1000 بار پھانسی دینے کے بعد ایک دن ان کو جہنم کی شعلے میں چھوڑیں گے۔ یہ مبارک ہے، وہی مہدی وہی آخر زمانی، یہ وہ اقبال صاحب کے یہ مہدی ہے، وہی مہدی وہی خلیفہ۔ تو بتایا اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ان کو بھی زندہ کریں گے۔ اچھا، ان دونوں بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر کے زہر دے کے مروایا۔ آئیں گے سب سے پہلے حضرت جبریل ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ المہدی ہے، ایرانی انقلاب للہ، اللہ کے ایک بندے نے منظور نعمانی جو بڑا مشرق بندی ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن اس نے یہ بات شیعوں کے خلاف صحیح لکھی ہے۔ 12,000 روپے کتاب ملتی ہے ایرانی انقلاب، وہ آپ کہیں پڑھ لیں، ایک ایک حوالے کے ساتھ دیا ہے۔ تو یہ مہدی ہے، باقی حدیث مسلم میں جاتا ہے کہ اللہ کے نبی سب کی جو امتی ہے، ایک دور وہ آ جائے گا مجاہدوں کا، وہ دعوت حق اٹھے گی اور جنگ کریں گے، آخری جنگ ان کی ہوگی دجال سے پہلے، وہی شاید سے قسطنطنیہ کے محاذ پر۔ مسلم کی حدیث میں کہ اس محاذ پر مسلمان کوئی اسلحہ استعمال نہیں کریں گے، صرف 3 نعرے ہوں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور یہ عیسائی شکست کھا جائیں گے، مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، ہتھیار لٹکا دیے ہوں گے انہوں نے کہ یہ افواہ پھیل جائے گی، ان کے کانوں تک پہنچے گی کہ تم یہاں مال غنیمت جمع کر رہے ہو، تمہارے بچے جو شام میں ہیں ان کے اندر دجال نکلا ہے، ان کا ایمان سے برباد کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ چھوڑ کر دوڑیں گے، شام پہنچنے کے بعد معلوم ہوگا یہ خبر غلط ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد دجال حملہ آور ہوگا، اور جس کے اندر 70,000 اصفہان کے، جو مسلم کی حدیث میں ہے، وہ ایسے یہودی شامل ہوں گے جو چیالچھا پہنے ہوں گے، جو ان کا جیسے ہمارے مولویوں کا طریقہ وہ ہے لباس، وہ ان کا چیالچھا کہلاتا ہے۔ اس جب حملہ آور ہوگا تو اس وقت کا جو امام جو قسطنطنیہ کی فتح کے بعد آیا تھا، وہ ایک نماز پڑھا رہا ہوگا، جہاں تک مجھے یاد ہے عصر کی نماز ہے، جہاں اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرے۔ تو اس کے بعد جو مالک کے کتاب فرماتی ہے وَإِمَّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ کوئی بھی اہل کتاب جو آج کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے ان کو قتل کروا دیا، سولی پہ چڑھا دیا، کوئی کہتا ہے نہیں وہ کفارہ بن گئے عیسائیوں کو، اللہ نے اپنے بیٹے کو کفارہ بنا دیا۔ فرمایا کوئی یہودی اور عیسائی نہیں ہوگا جو ایمان میں لے آئے کہ ہم جھوٹ تھے، وہ تو موجود زندہ ہے، وہ اترے گے۔ جب اس کے مشرق کنارے سے ایک میراث سفید میراث 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ دھرے ہوئے، ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی حمام یعنی دیماغ سے نکلے ہیں، موتی کے ایسے قطرے ٹپک رہے ہیں ان کے بالوں سے۔ ان کو امام دیکھے گا، پہچانے گا، یہ تو حدیث کی بات ہے، یہ تو وہی نشانیاں ہیں۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام وہ کہے گا کہ آپ کے اللہ کے نبی ہیں، آپ امامت کیجیے، وہ کہیں نہیں پہلی بات تم کرو۔ تو بخاری دونوں مسلم دونوں کہتے ہیں، پہلی
نماز جو وہ آخر پڑھیں گے وہ اس وقت کا جو امام ہوگا اس کے پیچھے وہ ثابت کر دیں گے کہ میں نئی شریعت نہیں لائے بلکہ اسی شریعت کا ماننے والا ہوں۔ اس کے بعد سارے معاملات ہاتھ میں لے لیں گے، جنگ ہوگی۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آج جو لیڈا ان کا سب سے بڑا سول ایئرپورٹ ہے ان اسرائیلیوں کا، اس کا نام عربی میں لد ہے۔ تو آپ نے فرمایا لد تک پیچھا کریں گے، شکست کھانے کے بعد بھاگے گا دجال۔ حالانکہ اللہ نے آپ کی آنکھوں میں ساتھ میں وہ طاقت سپر اٹامک دے دی تھی کہ جو بھی کافر حد نگاہ تک ان کے سامنے آ جائے، ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی اور وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ لیکن اس دجال کو عیسیٰ علیہ السلام اس انداز سے نہیں ماریں گے، بلکہ وہ جب شکست کھا کر بھاگے گا دمشق سے تو لد کے مقام پر جب پہنچے گا تو وہاں قابو پا جائیں گے اور اپنے خنجر سے اس کو قتل کرنے کے بعد خنجر دکھائیں گے، اعلان کر دیں گے کہ دجال کو میں نے مارا۔ اس کے بعد بخاری مسلم کی روایتیں بیان کرتی کہ ایسی ابتری پھیلے گی خمینی کی فوج میں، یہ دجال اس سے بڑا دجال پا سکتا ہے، خمینی کی فوج میں یہ دجال کی فوج میں ایسی پھیلے گی، چاہے جماعت اسلامی اس کو اپنا امیر مانے، چاہے میرے ساتھی اسد صاحب کہیں یہی ان کا ایمان ہے، ایمان کا یہی ہے۔ تو غلط نبی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ایک پتھر ایک ایک درخت جب یہودی ان کے پیچھے جا کے چھپے گا وہ اعلان کرے گا، پکارے گا یا مسلم تاج یہودی بڑائی، تو اس طرح سے سب قتل کر دیے جائے۔ کیسٹ پر تاریخ درج نہیں، کیسٹ کا لائبریری نمبر 44۔ ہر